السلام علیکم۔ سبق نمبر 1، مقامی وقت اور معیاری وقت۔ ذرا یاد کیجئے، زمین پر دن اور رات کے اوقات سال بھر کیوں بدلتے ہیں؟ دنیا کے نقشے میں ہر ایک درجے فاصلے سے کھینچے ہوئے طول البلد کی تعداد کتنی ہے؟ کس وجہ سے سورج مشرق سے مغرب کی سمت جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ زمین کی محوری گردش کی سمت بتائیے۔ زمین کی محوری گردش کے دوران ہر روز کتنے طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں؟ کس طول البلد پر دن بدلتا ہے؟ قدیم زمانے میں وقت کی پیمائش کس طرح کی جاتی رہی ہوگی؟ آج وقت کی پیمائش کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ جغرافیائی وضاحت۔ ہم صبح اٹھ کر دانت صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ناشتہ کر کے اسکول جاتے ہیں، جماعت میں پڑھتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، شام کو کھیلنے کے لیے میدان پر جاتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں اور دانت صاف کر کے سو جاتے ہیں۔ دن بھر ہم اسی طرح مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ دن بھر کے ان مشاغل پر غور کریں تو ہر کام کا وقت مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں وقت کی پیمائش کے لیے لوگ قدرتی واقعات اور وسائل کی مدد لیا کرتے تھے۔ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر وہ دن کی تقسیم درج ذیل طریقے سے کرتے تھے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کا عرصہ دن اور غروب آفتاب سے سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت رات ہے۔ ایک طلوع آفتاب سے لے کر دوسرے طلوع آفتاب تک کا وقت ایک یوم پورا دن یا ایک دن رات کہلاتا ہے۔ قدیم زمانے میں کسی قدرتی واقعے کے حوالے سے اور ریت گھڑی، آب گھڑی وغیرہ کا استعمال کر کے وقت بتایا جاتا تھا۔ زمین کی محوری گردش کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک یوم کا عرصہ لگتا ہے۔ سورج جس سمت سے طلوع ہوتا ہے اسے ہم مشرق کہتے ہیں۔ اس نور سے غور کریں تو زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے ہم طلوع آفتاب، دوپہر، غروب آفتاب، رات، نصف شب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ محوری گردش کے دوران مغربی سمت کے طول البلد ایک کے بعد دیگر سورج کے سامنے آتے ہیں اور مشرقی سمت کے طول البلد بالترتیب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ جو طول البلد سورج کے سامنے آتے ہیں وہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو طول البلد اندھیرے میں چلے جاتے ہیں ان طول البلد پر سورج غروب ہوتا ہے۔ بس میں سفر کرتے وقت کھڑکی سے باہر دیکھیں تو ہمیں درخت، بجلی کے کھمبے، عمارتیں وغیرہ ہماری مخالف سمت میں سرکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ مستحکم ہوتے ہیں اور ہماری بس آگے دوڑتی رہتی ہے۔ کل اسی طرح زمین کے اپنے محور پر گھومنے کی وجہ سے سورج کا مقام ہر دن مشرق سے مغرب کی جانب سرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عمل کیجیے۔ کسی خوب روشن دن میں کھوکھو کھیل کے میدان پر جا کر درج ذیل عمل کیجیے۔ اس کے لیے دیے ہوئے نکات اپنائے جائے۔ کھوکھو میدان میں گڑھے ہوئے کھمبوں میں سے دن بھر دھوپ میں رہنے والے ایک کھمبے کا انتخاب کیجیے۔ دن بھر مختلف اوقات میں اس کھمبے کا سایہ کس سمت میں پڑتا ہے اس کا مشاہدہ لیجیے۔ سائے کی لمبائی ناپیے اور اس کا اندراج بیاض میں کیجیے۔ سائے اور سورج کی سمتوں کا بیاض میں اندراج کیجیے۔ شکل 1.1۔ بتائیے کہ سایہ جب سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس وقت آسمان میں سورج کہاں ہوتا ہے؟ بتائیے کہ سایہ دن بھر میں کس وقت طویل دکھائی دیا؟ جغرافیائی وضاحت۔ صبح اور شام کو سایہ بہت طویل رہتا ہے جبکہ دوپہر میں بہت چھوٹا۔ مشاہدے کے ذریعے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کھمبے کے تعلق سے کہا جائے تو آسمان میں سورج کا مقام بدلنے کی وجہ سے کھمبے کے سائے کی لمبائی اور سمت بدلتی ہے۔ شکل 1.1 دیکھیے۔ اس کی وجہ سے گردش کے دوران سورج کے سامنے زمین کا مخصوص حصہ آنا اور آگے نکل جانا۔ شکل 1.2 دیکھیے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات ہمارے تجربے میں آتی ہے، وہ یہ کہ صبح اور شام کو ہوا کی تپش یعنی گرمی میں کمی محسوس ہوتی ہے جبکہ دوپہر میں زیادہ ہوتی ہے۔ مقامی وقت۔ طلوع آفتاب کے بعد سورج جیسے جیسے آسمان میں اوپر سرکتا ہے ہمارا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت عموماً ہمارے سائے کی لمبائی سب سے کم ہوتی ہے۔ دوپہر کے بعد سورج مغربی افق کی جانب سرکنے کی وجہ سے شام ہونے تک ہمارا سایہ پھر طویل ہوتا جاتا ہے۔ روئے زمین پر دوپہر کا وقت ایک ہی طول البلد پر یعنی دائرہ قطب شمالی سے دائرہ قطب جنوبی تک ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔
کسی مقام کے حوالے سے آسمان میں سورج کے مقام کے ذریعے طے کر لیا گیا وقت اس مقام کا مقامی وقت کہلاتا ہے۔ قطبی دائرے سے لے کر قطب کے علاقے میں البتہ موسم کے لحاظ سے پورا یوم 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں طلوع آفتاب، دوپہر، غروب آفتاب نیز آدھی رات کے اوقات کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے۔ قطب پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ قطب پر طلوع یا غروب آفتاب کا وقت بتانے کے لیے تاریخ بتانی پڑتی ہے۔ وہاں کسی تاریخ کو سورج طلوع ہو جائے تو وہ متواتر افق پر گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہاں سایہ اور سائے کی لمبائی کا خیال دوپہر کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف طول البلد پر طلوع آفتاب، دوپہر اور غروب آفتاب کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ ممبئی میں جب دوپہر کا وقت ہوگا، اس وقت کولکتہ میں یہ حالت نہیں ہوگی۔ کولکتہ ممبئی کے مشرقی جانب کے طول البلد پر واقع ہونے کی وجہ سے وہاں دوپہر کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ روئے زمین پر کسی مقام کا مقامی وقت دوپہر کے حوالے سے طے کیا جاتا ہے، اسی لیے کسی ایک طول البلد پر مقامی وقت ایک جیسا ہوتا ہے۔ مقامی وقت محدود علاقے میں استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر طول البلد کے لحاظ سے وسیع علاقے کے لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہونے پر مقامی وقت کا استعمال مغالطہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں مقامی وقت کا استعمال مفید نہیں ہوتا۔ بتائیے تو بھلا، ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں میں مقامی وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے روزمرہ کے کام وہاں کے مقامی وقت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ شکل 1.3 میں مختلف طول البلد کا مقامی وقت دیا ہوا ہے۔ اس نقشے کا بغور مطالعہ کر کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کے لیے درجوں کا فاصلہ اور وقت میں نسبت قائم کیجیے۔ دیے ہوئے نقشے میں دن ظاہر کرنے والا علاقہ کن طول البلد کے درمیان ہے؟ نیو اورلینز میں ایڈورڈ کس طول البلد پر واقع ہے؟ اکرا شہر میں کیا وقت ہوا ہے؟ اس وقت پٹنہ کا شرد اور ٹوکیو کا یا کوئٹو کیا کر رہے ہیں؟ ان شہروں میں کیا وقت ہوگا؟ کوئی ایک طول البلد کا انتخاب کیجیے۔ اس طول البلد کے ایک درجے مشرق اور مغرب طول البلد کا مقامی وقت بتائیے۔ نقشے میں کس طول البلد پر دوپہر اور کس طول البلد پر آدھی رات ہے؟ جغرافیائی وضاحت: کسی بھی طول البلد کے مشرقی سمت کے طول البلد کا وقت آگے ہوتا ہے، اسی طرح مغرب کی جانب کے طول البلد کا وقت پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دو طول البلد کے درمیان کا فاصلہ بڑھتا ہے، اسی مناسبت سے ان کا مقامی وقت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دو مقامات کے طول البلدی درجوں کے درجاتی فرق کو 4 منٹ سے ضرب دے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مقام کے مقامی وقت کا فرق کتنے منٹ کا ہے۔ طول البلد کا فاصلہ نقشے یا گلوب کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 75 اور 76 پہ دیے ہوئے عمل کو کر کے مختلف مقامات کے معیاری وقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔